الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے مصطلح الحدیث میں وہ ہے السابق واللاحق۔ تو ہمارے اساتذہ کرام کہتے تھے تعریف کو یاد کرنی ہو تو جو مصطلح ہوتی ہے، اصطلاح، اس کی جو ٹرمز ہوتی ہیں آپ ان کے معنی کو یاد کر لیجئے، ان کے میننگز کو یاد کر لیجئے تو تعریف یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، سابق اور لاحق الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ سابق یعنی سبقت لے جانے والا، لاحق پیچھے آنے والا۔ جس طرح آپ وہ قبرستان کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی آتا ہے نا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ لاحقون، ملنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ تم سبقت لے گئے ہو، جو فوت ہوئے ہیں تم سبقت لے گئے اور ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے ہیں۔ تو لاحق بعد میں آنے والا اور اس کے ساتھ ملنے والا، اور سابق سبقت لے جانے والا، پہلے گزر جانے والا۔ تو اب آپ نے یہ الفاظ سنے تو اب دیکھیے ہم اس کو مصطلح الحدیث کے اندر کس طرح سے ہم اس اصطلاح کو جانتے ہیں، یا کس تعریف کے ساتھ اس کو جانا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَن يَشْتَرِكَ الرَّاوِيَانِ، دو راوی مشترک ہو جائیں، دو راوی ایک ساتھ ہو جائیں، متقدم و متاخرون۔ وہ دو راوی کیا ہیں؟ ایک متقدم ہے اور ایک متاخر ہے۔ متقدم کا مطلب ہے پہلے گزرنے والا، اور متاخر کا مطلب ہے بعد میں آنے والا، موتن، موت کے اعتبار سے، یعنی موت کے اعتبار سے ایک پہلے فوت ہونے والا ہے اور ایک بعد میں فوت ہونے والا ہے۔ اردو میں جو آپ تاخیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ متاخر صحیح ہے۔ تو ایک پہلے فوت ہونے والا ہے، ایک بعد میں آنے والا ہے، متقدم ہے، متاخر ہے۔ یہ دونوں راوی موت کے اعتبار سے ان کا آپس میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، لیکن یہ دونوں راوی پھر روایت عن شیخ واحد، ایک شیخ سے روایت کرنے میں یہ دونوں مشترک ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کی وفات کا بہت فاصلہ ہے، لیکن یہ دونوں راوی ایک شیخ سے روایت کرنے میں کیا ہو جاتے ہیں جی؟ مشترک ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں مع التباعد۔ تباعد کا مطلب ہے دوری، دوری کے باوجود بین وفاتیہما، ان دونوں کی وفات کے درمیان، یعنی ان دونوں راویوں کی وفات کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، لیکن دونوں راوی ایک شیخ سے روایت کر رہے ہوتے ہیں۔ نیچے مثال دی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک شخص ہے جو فوت ہوا مثال کے طور پر 1990 میں، اور ایک شخص ہے جو فوت ہوا 2026 کے اندر۔ تو اب آپ، اور جب یہ 26 والا فوت ہوا تو بتایا گیا کہ انہوں نے فلاں سے علم حاصل کیا، اور جو 1990 والی شخصیت ہے انہوں نے بھی فلاں سے علم حاصل کیا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یار ان کی وفات کے درمیان 36 سال کا فاصلہ ہے، ایک 90 میں فوت ہو رہا ہے، ایک 26 میں۔ اب جو 90 میں فوت ہونے والا ہے وہ سابق کہلائے گا، اور جو 2026 میں فوت ہونے والا ہے وہ لاحق کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں کی تباعد ہے، ان کی وفات کے درمیان بڑی دوری ہے، ان میں تو 36 سال کا فاصلہ ہے۔ تو پھر یہ دونوں ایک راوی سے کس طرح روایت کر سکتے ہیں، یا ایک بندے سے کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو مطلب وہ بندہ 90 میں بھی موجود تھا پڑھا رہا تھا، اور وہ 2026 میں بھی موجود تھا پڑھا رہا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ تو یہ ہے جی السابق واللاحق۔ تو اس سے ہمیں اس علم کی گہرائی بھی پتہ چلتی ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے مصطلح الحدیث کے اندر کہ واقعتاً ایسا ہوا۔ ابو العباس السراج شیخ البخاری و مسلم، ابو العباس السراج جو ہے نا وہ بخاری مسلم دونوں کے استاد ہیں۔ روان البخاری، امام بخاری نے ان سے روایت لی ہے، وہ ابو الحسین الخفاف، ابو الحسین الخفاف جو ہیں انہوں نے بھی ان سے روایت کی ہے، وہ بین وفاتہما، اور امام بخاری اور ابو الحسین کی وفات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بین وفاتہما نحو مئت و اربعین سنتن، اللہ اکبر۔ ان کی وفات کے درمیان آپ حیران ہوں گے، مئت و اربعین، 140 سال کا فاصلہ ہے۔ کیوں؟ لین البخاری توفی عام 56 و 200، کیونکہ جو امام بخاری ہیں وہ فوت ہوئے تھے 256 میں۔ 200، 250 مطلب 50، اور ستہ مطلب 6۔ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے تھے، اور یہ جو ابو الحسن الخفاف ہیں یہ فوت ہوئے تھے عام 30 او 40 او 45
و तिसईन व सलासुमिया, ये कब फौत हुए थे? 393, 94, 95 या 95 हिजरी में। मतलब तीन अकवाल हैं इनकी वफात में, लेकिन ये तीनों यकीनी है कि इन्हीं तीनों में से किसी साल फौत हुए, या 393 में, या 94 में, या 95 में। अब आप देख लीजिए कि इमाम बुखारी और अबुल हुसैन अल खिफाफ, इन दोनों की वफात में कितना ज़्यादा फासिला है। और ये दोनों जो हैं वो अबुल अब्बास अस्सिरात से रिवायत करते हैं। तो ज़ाहिर बात है, इससे यही पता चलता है कि जो अबुल हुसैन थे उनको अल्लाह ने बड़ी तवील उम्र अता की थी। इनकी और इमाम बुखारी की वफात में बहुत ज़्यादा फासिला है, लेकिन दोनों का उस्ताद एक है। वमिनहा अल इमाम मालिकुन, और इसी में से इमाम मालिक भी हैं। कि इमाम मालिक जो है रवान ज़ोहरी, इमाम ज़ोहरी ने इमाम मालिक से रिवायत की है। वतूफ़िया सनता 124 हिजरी, मिया व इशरीन व मिया इशरीन व अरबा। तो 124 हिजरी में इमाम ज़ोहरी फौत हुए हैं। व अहमद इब्न इस्माइल असहमी व तूफ़िया सनता मेअतैन व खमसीन व तिसई मेअतिन लिल हिजरिया, यानी 259 हिजरी में फौत हुए हैं। आप देखें, इमाम मालिक के दोनों शागिर्द हैं। इमाम जोहरी ने भी इमाम मालिक से रिवायत किया, और अहमद बिन इस्माइल अस्सहमी ने भी इमाम मालिक से रिवायत किया। और कितना फासला है इनकी वफात में, आप देखें, वह बैन वफ़ातिहिमा, इनकी वफात के दरमियान मिअतुन व खमसून और सलासून, 135 साल का फासिला है। और दोनों के उस्ताद एक हैं। इमाम जोहरी फौत हो रहे हैं 124 में, और इमाम सहमी फौत हो रहे हैं 259 में। और इनकी वफात के दरमियान फासला बन जाता है 135 साल का, लेकिन दोनों का उस्ताद एक है। अल्लाह अकबर। तो कह रहे हैं, अब ये जब टॉपिक या ये वाली आप मौजू को समझेंगे मुस्तला के अंदर, तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? कह रहे हैं, मिन वमिन फ़वाइदी मारिफती हादा नौई, इस जो नौ है, इस किस्म को, इसकी मारिफत के फ़वाइद में से है अल अमनु मिन अन युज़न्ना इनक़िताउ सनदिल मुताअख़िरी, इस चीज से अमन में आ जाना, मीन यदुन्ना, कि ये गुमान किया जाए, क्या गुमान किया जाए? इनकिता सनदिल मुताखिरी, कि जो बाद में आने वाला है ना मुताखिर, उसकी सनद में कोई इनकिता तो नहीं है, उसकी सनद में कोई इनकिता तो नहीं है। इस चीज से बंदे को बेखौफ हो जाए कि नहीं, वाकईतन सनद में कोई इनकिता नहीं है, असल में इनकिता नहीं है सनद में, असल में ये वाकईतन इनकी वफात के दरमियान इतना फासला है। क्यों? क्योंकि इस्माइल सामी को अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र अता की थी। समझ आ गई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मौजू था अस्साबिकु वल्लाहिकु। अगला जो मौजू है वो है अल मुहमलु, और वो है अन यरवी रावी, के रावी रिवायत करे अन शेखैनी, दो शेखों से, मुत्तफिकैन फिल इस्मी, इसम में वो दोनों मुत्तफिक हो, दोनों का नाम एक हो। औ फिल इस्मी व इस्मिल अबी, या फिर ये होगा कि उनका नाम भी एक होगा, व इस्मिल अबी, और बाप का नाम भी एक जैसा होगा। दोनों का अपना नाम भी एक है और दोनों के बाप का नाम भी एक है। तो यानी ये मेरे रावी के उस्ताद हैं अहमद बिन सालेह, और ये दूसरे उस्ताद हैं अहमद बिन ईसा। तो देखिए, यहाँ पे इन दोनों का नाम एक है, अहमद बिन सालेह और अहमद बिन ईसा, दोनों अहमद अहमद हैं। या फिर ये हो जाता है कि अपना नाम भी एक होता है, जैसे सुलेमान और सुलेमान बिन दाऊद, बिन दाऊद, सुलेमान बिन दाऊद, दोनों उस्ताद है, दोनों का नाम सुलेमान बिन दाऊद है। लेकिन फिर निस्बत में जाकर फर्क आ जाता है, अल खौलानी अल यमामी, एक खौलानी और एक यमामी है। वलम युमय्यिजा बिमा यखुस्सु कुल्ल वाहिद मिनहुमा, और कोई तफरीक ना हो। अच्छा, सवाल ये आया पिछले साबिक लाहिक से कि इनमें इनके शेख की वफात को नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल, शेख की वफात को भी देखा जाएगा ना। शेख की वफात को इस तरह से देखा जाएगा कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि इस्माइल सामी जो है वो उनकी पैदाइश से पहले ही शेख फोत हो चुके हों। शेख की वफात को भी इसके अंदर देखा जाता है। अच्छा जी, मोहम्मल की तरफ आइए। कह रहे हैं कि रावी दो उस्तादों से रिवायत करे, दो शेखों से रिवायत करे, दोनों का नाम एक है, बाप का नाम अलग है। दूसरी सूरत यह है कि उनका अपना नाम भी एक है और बाप का नाम भी एक है। तो इसी तरह
کوئی ایسی ان میں تمییز نہیں ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو ان میں سے ہر ایک کو خاص ہو۔ فَإِن كَانَ الشَّيْخَانِ ثِقَتَيْنِ، اگر دونوں شیخ ثقہ ہوتے ہیں، لم تضر الجہالت بہما، تو ان دونوں کے ساتھ جو جہالت ہے نا وہ نقصان نہیں دیتی۔ اگر دونوں شیخ ثقہ ہیں تو ٹھیک ہے، سلیمان بن داؤد ہے خولانی ہے یا سلیمان بن داؤد الیمامی ہے، جو بھی سلیمان بن داؤد ہے ان میں سے دونوں ہی ثقہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں جو بھی روایت کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں لم تدلو، نقصان نہیں دیتی، الجہالت بہما، ان سے لا علمی، یعنی ان کے بارے میں لا علمی نقصان نہیں دیتی اس سند کے لیے، وہ یعنی وہ سند ضعیف نہیں ہوگی۔ ومن ذالک، اور اسی کی مثالوں میں سے ما وقع للبخاری من روایته عن احمد عن ابن وهب، جو امام بخاری کے لیے واقع ہوا ہے، جو انہوں نے احمد سے روایت کیا، عن ابن وہب سے روایت کیا، تو امام بخاری کے ایک استاد کا نام احمد ہے، دوسرے استاد کا نام بھی احمد ہے، لیکن ان کے والدین کے نام الگ ہو جاتے ہیں، ایک بن صالح ہے اور ایک بن عیسیٰ ہے، وکلاہما ثقۃ، اور دونوں ہی ثقہ ہیں، احمد بن صالح و احمد بن عیسیٰ وہ دونوں ہی ثقہ ہیں۔ تو اب اگر امام بخاری یہ کہتے ہیں حدثنا احمد، ہمیں احمد نے بیان کیا، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صالح ہیں یا بن عیسیٰ ہیں، دونوں ہی ثقہ ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ چلے اگر دونوں ثقہ راوی ہیں جن کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، پھر تو نہ بھی پتہ چلے باپ ان کا کون ہے تو پھر بھی دونوں ہی ثقہ ہیں۔ وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا ثِقَةٌ، اگر ان میں سے ایک ثقہ ہو، وَالْآخَرُ ضَعِيفًا، اور دوسرا ضعیف ہو، ایک ثقہ ہو اور دوسرا ضعیف ہو، تو ضرت الجہالت، تو جہالت پھر نقصان دے گی۔ ایک فقہ ہے دوسرا ضعیف ہے تو پھر جہالت کیا کرے گی؟ نقصان دے گی۔ جیسے سلیمان بن داؤد الخولانی وہو ثقۃ، سلیمان بن داؤد الخولانی اور وہ ثقہ ہیں، وہ سلیمان بن داؤد الیمامی، جو سلیمان بن داؤد الیمامی ہے، وہو ضعیف، لیکن وہ تو ضعیف راوی ہیں۔ اب جا کر ہمیں پھر یہ اچھی طرح سے دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ کہتے ہیں سلیمان بن داؤد، تو اس سے کون سے سلیمان بن داؤد مراد ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سلیمان بن داؤد خولانی تو ثقہ راوی ہیں، لیکن سلیمان بن داؤد الیمامی ضعیف راوی ہیں۔ پھر ہمیں جان پڑتال کر کے اس نتیجے تک پہنچنا پڑے گا کہ جب کوئی بھی روایت کرنے والا کہتا ہے سلیمان بن داؤد، تو اس سے مراد وہ کون سا سلیمان بن داؤد لے رہے؟ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جی الحمد للہ، اگر دونوں سکہ ہے تو کوئی معاملہ خراب نہیں ہے، اگر ایک سکہ اور ایک ضعیف ہے تو پھر اس کے بارے میں جانچ پڑتال ضروری جان پڑتال ضروری ہے تاکہ ہم اس ضعیف کی روایت سے بچ سکیں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ روایت کرنے والا ضعیف ہو اور ہم کہہ رہے ہونے یہ خولانی ہے جو ثقہ راوی ہیں۔ تو اس وجہ سے جان پڑتال کر کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ضعیف والے ہیں یا ثقہ والے ہیں۔ والفرق بین المحمل والمبہمی، اب محمل اور مبہم میں یہ فرق ہوگا، ایک روایت مبہم بھی ہے، تو مبہم اور محمل میں یہ فرق ہو جائے گا کہ ان المحمل ذکر رسمه مع الاشتباہ، محمل میں نام ذکر ہوتا ہے لیکن اس میں شبہ ہو جاتا ہے، اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے ہیں، شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن نام ذکر ہوتا ہے۔ مبہم وہ ہے کہ لم یذکر اسمہ، اس میں نام ہی ذکر نہیں ہوتا، مبہم میں سرے سے نام ہی ذکر نہیں ہوتا، مبہم میں سرے سے نام ذکر نہیں ہوتا، لیکن محمل میں نام ذکر ہوتا ہے لیکن اشتباہ یعنی شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مبہم میں پھر کیا ہوتا ہے؟ مبہم کے اندر وہ آ کر کہتے ہیں حدثنی رجل، مجھے ایک شخص نے یہ روایت بیان کی، تو آپ بتائیے رجل کون ہے؟ یہ تو مبہم بات کی آپ نے، رجل کیا ہوتا ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ یعنی حدثنی، حدثنی مثال کے طور پر حدثنی استاد، حدثنی شیخ، رجل، اب شیخ کے بارے میں بتائیے کہ وہ شیخ کون سے ہیں؟ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ اگر ان کا نام ہی واضح نہیں ہے تو پھر یہ بات مبہم ہے، وہ حدیث مبہم کہلائے گی، اور اگر نام ذکر ہے لیکن نام پہچانا نہیں جا رہا تو وہ محمل کہلائے گی۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی الحمد للہ۔ اگلا جو اصطلاح ہے وہ من حدث و نسیہ، من حدث و نسیہ، جو بیان کرے و نسیہ اور بھول جائے، بیان کرے اور بھول جائے، یہ انشاءاللہ العزیز پھر ہم آنے والے سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔
چونکہ یہ ایک پورا طویل موضوع ہے، البتہ موضوع بہت آسان ہے۔ موضوع میں یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی آپ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے، تو آپ آگے سے حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات نہیں کی، تو وہ یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات آپ سے میں نے سنی ہے۔ اچھا، بعض اوقات وہ آپ کو آپ کا کوئی وائس کلپ سینڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ اس کلپ میں آپ نے مجھے یہ والی بات کہی ہے۔ تو یہ انسان ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کرنے کے بعد بھول جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہوتا تھا، محدثین کبھی کوئی روایت بیان کرتے تھے اور بعد میں بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ روایت بیان کی یا نہیں۔ میں میرے ذاتی طور پہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اپنا کوئی پرانی ڈائری آج سے 20 سال پہلے والی کھولتا ہوں، اور اس کے اندر میں کوئی حدیث لکھی ہوئی پڑھتا ہوں یا کسی امام کا قول پڑھتا ہوں، تو مجھے ایسے پتہ لگتا ہے میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ سے میری ڈائری پہ لکھی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان کوئی چیز بیان کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، تو محدثین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بعض اوقات بھول جاتے تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والی کلاس کے اندر ہم اس موضوع کو پڑھیں گے، من حدث و نسی۔ آج کے سبق میں اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے تو آپ پوچھئیں۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔